الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہادی پروگرام چل رہا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے ہمہ وقت دیکھتے رہنے کے یقین پر ہم کلام کر رہے تھے، اور ہمارے علماء نے اس کو خاص نام بھی دیا ہے مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے دیکھنے کا یقین پیدا کرنا، یعنی رقیب معنی نگہبان ہوتا ہے، اسی سے مراقبہ ہے کہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں، کوئی ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ مراقبہ ہے۔ تو ایک مراقبے کا تصور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے بارے میں بڑی گہرائی کے ساتھ غور و تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اسے بھی مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہاں مراقبے سے مراد یہی ہے کہ اس خیال میں، اس سوچ میں مستغرق رہنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، کہیں اس سے باہر نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر اس میں نے کچھ آیات عرض کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات، بہت ساری اور آیاتیں بھی تھیں، میں نے کچھ آیات کے انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آیات میں اس بات کو بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہو۔ کائنات کی کوئی شے چاہے زمینوں میں ہو، آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس سے اگر آدمی ان آیات پر بار بار غور و تفکر کرے تو یقین کامل حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ ہمہ وقت پھر غالب بھی آ سکتا ہے کہ میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوں، حتیٰ کہ میرے ذہن میں آنے والے خیالات اور میرے دل میں پیدا ہونے والے خطرات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح واقف ہے جیسے ہم اپنے سامنے کوئی چیز گھومتے پھرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا یقین حاصل کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہم یعنی موازنہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خطرات کو جانتا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے قلب میں راسخ ہو جائے تو انسان شرارتیں کرنا چھوڑ دے، گناہ سے بچ جائے، اور کسی کی عزتیں خراب نہ کرے، تنہائی میں رہ کے گناہ اور خطا نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی خیانت کا ارتکاب نہ کرے، اگر یہ خیال غالب آ جائے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، اور اس میں یہ بخاری و مسلم میں موجود ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کرنا شروع ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک نہایت سفید لباس اور بہت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا، یعنی آثار سفر بھی نہیں تھے کہ ہم کہتے چلو مسافر ہے، کیونکہ تھا تو وہ اجنبی، اور اس کے لباس اور بالوں کی رنگت یہ بتا رہی تھی کہ یہ مقامی آدمی ہے، مسافر نہیں۔ اگر مقامی ہوتا تو ہم اس کو پہچانتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، تو ہم بڑے حیرت زدہ تھے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے زانو ملا کر اور اپنے ہاتھ زانوؤں پر رکھ کر بیٹھ گیا، پھر عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یہ 5 ارکان بیان کیے۔ اس نے پھر عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جواب میں کیا کہا؟ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس پر ہم متعجب ہوئے کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ پوچھنا اس بات کی دلیل تھی کہ آدمی کو معلوم نہیں، اور پھر یہ کہنا کہ ہاں آپ نے سچ کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے معلوم تھا۔ اگر پہلے سے معلوم تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ یہ چیزیں جو تھی یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھیں، لیکن یہ سب خاموش تھے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، یعنی ایمان کی علامات کیا ہوں گی، کس شخص کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور اچھی بری تقدیر کو دل سے ماننا،
یہ ہے ایمان، یعنی ایسے شخص کو صاحب ایمان کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو، اس کے فرشتوں کو تسلیم کرتا ہو، آسمانی کتابوں پر یقین ہو، رسولوں پہ یقین رکھتا ہو، آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی چاہے وہ ہمیں اچھی لگے یا ہمیں بری محسوس ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھے گا تو یہ صاحب ایمان ہوگا۔ اس نے پھر یہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسان کا معنی ویسے تو ہوتا ہے نیک عمل کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن یہاں پر اخلاص کے معنی میں ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے اخلاص، یعنی گویا کہ یہ اخلاص کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا، اور اگر یہ اس نظریے کے ساتھ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو بتا دیا کہ یہ ہے صاحب اخلاص شخص، کہ اس طرح عبادت کر رہا ہو کہ کسی مخلوق کی طرف توجہ نہ ہو، کسی دنیاوی فائدے نقصان کو اپنے پیش نظر نہ رکھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ یقین پختہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر اس طرح یقین پختہ نہ ہو، کوئی غلط قسم کا تصور ذہن میں آنے لگ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ میدان محشر میں خود اپنے شان کے لائق ہمیں زیارت کروائے گا تو پھر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو سکتا ہے شیطان کوئی کسی بھی کا بھی تصور ڈال دے ذہن کے اندر۔ تو سرکار نے فرمایا اگر ایسا نہ کر سکو تو یہ تو یقین رکھے وہ شخص کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تو یہ ہے اخلاص، یعنی اس طرح دین کا کام کرنا چاہیے، اس طرح نیک عمل اور عبادت کرنی چاہیے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی کچھ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ مراد یہ تھی کہ کب آئے گی قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ہے، جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا ہے۔ پھر آنے والے نے عرض کی کہ اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور ننگے پاؤں برہنہ بدن مفلس اور بکریاں چرانے والوں کو تعمیرات یعنی عمارتوں کے سلسلے میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ پھر وہ سائل چلا گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیونکہ حضرت عمر فرما رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ مسلم کی روایت کے مطابق بخاری میں اتنا زیادہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جاؤ ذرا اس سائل کو بلا کے لے کر آؤ، یعنی جب وہ چلے گئے تو فرمایا بلا کے لاؤ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا لیکن مجھے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے سرکار کے عرض کیا رسول اللہ وہ تو مجھے نہیں ملا۔ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ تمہیں مل بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جبرائیل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب دیکھیے یہ ویسے تو ہمارا موضوع اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا یقین ہے، لیکن کچھ تبصرہ ہم اس حدیث پر کر دیتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ جو ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے مستفیض ہوں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور بالکل انسانی روپ میں تھے، لباس بھی پہنا ہوا تھا اور کالے سیاہ بال ہیں، اور سرکار کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ جبریل امین ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ صراحتاً قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور نور نظر نہیں آ سکتا۔ جیسے اب یہ لائٹ ہے، لائٹ پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس سے روشن تو ہو رہا ہے لیکن خاص نور کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ یعنی ان کی نورانیت اس لائٹ سے بھی کہیں زیادہ مطلب لطیف ہے اور باریک ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اور نور فرشتے اس طرح کے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کھڑے ہوں نا تو اگر ہم ہاتھ یوں کریں تو ہاتھ ان کے درمیان سے گزر جائے، اور ہم اگر یوں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کے آر پار نظر آئے۔ اتنی لطیف شے اللہ نے پیدا فرمائی ہے، یہ ہیں فرشتے۔ لیکن جبریل امین باقاعدہ انسانی روپ میں تشریف لا رہے ہیں،
اس سے معلوم ہوا کہ اور ہر انسان بشر ہوتا ہے اور بشریت میں کثافت ہوتی ہے، یعنی آپ ہمارے آر پار نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہم کسی انسان کے اندر سے ہاتھ گھمانا چاہیں تو نہیں جا سکتا، ٹکرا کے رک جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور بشر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور اجتماع ضدین محال ہے کہ ایک ہی وقت میں رات اور دن جمع ہو جائیں، نور اور بشر جمع ہو جائیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حقیقتاً نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور نور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس بشریت میں آنے کا حکم دیا اور وہ آئے، اور صحابہ کرام نے باقاعدہ ان کو دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نور بشر کے روپ میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نورانیت اور بشریت کو جمع فرما سکتا ہے۔ تو یہی مطلب اہل سنت کا مذہب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اگر نبی کریم خود اپنی زبان اقدس سے یہ بات بیان نہ فرماتے تو کسی مسلمان کی جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کی طرف نورانیت کی نسبت کر دیتا، لیکن خود جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ہم آپ کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کی طرف نور کی نسبت کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم اپنے پاس سے کوئی عقیدہ نہیں بنا رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے جو لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں، اب کوئی وہی بات کہ کوئی اعتراض کرے جی نور اور بشر کیسے جمع ہو سکتے ہیں، تو ایسے جمع ہو سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ساتھ نورانیت بھی رکھی اور بشریت بھی رکھی، اور جب آپ لباس بشریت میں تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو دیکھا بھی ہے، حالانکہ جب آپ نورانی شکل میں ہوں تو کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ کی عطا سے، لیکن جب آپ بشری شکل میں آئے تو سب نے دیکھا، اس لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بالکل حق ہے اور حدیث کے ظاہر پر بنیاد رکھ کر ہی بنایا گیا ہے، قائم کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور اور ویسے کائنات میں تشریف لانے کے اعتبار سے بشر ہیں، آپ لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، لہٰذا آپ کی بشریت کا انکار بھی نہیں ہو سکتا اور نورانیت کا انکار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ نورانیت حدیث سے ثابت ہے اور آپ کا بشر ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس لیے حکم میں فرق ہوگا۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ میں ان کو مانتے نہیں ہوں کہ بشر ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی آپ کی نورانیت کا منکر ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ آپ نور ہیں تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم اس سے زیادہ گمراہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، گمراہی ہے، لیکن کفر کی نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اب اس کے بعد وہ جب آئے ہیں انہوں نے اس طرح بیٹھے ہیں کہ سرکار، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے سرکار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی آ کے ایسے ہی سامنے بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے اس طرح سرکار کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے استاد کے سامنے ادب سے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یا اتحیات میں کبھی آپ نے مردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہو کہ وہ اس طرح ہی بیٹھتے ہیں کہ دونوں پاؤں مڑے ہوتے ہیں اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اس میں گویا کہ جبریل امین چونکہ آ کے سوال کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں۔ سوال کرنا یہ طالب علم کی علامت ہے، جواب دینا استاد کا طریقہ ہے، اور استاد کے سامنے جب شاگرد بیٹھے تو ادب اور احترام سے ہی بیٹھنا چاہیے۔ لہذا جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار اور رسول ہیں، ہر نبی کے پاس وحی لانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قرآن عظیم میں روح القدس کے لقب سے نوازا ہے، لیکن وہ جب سرکار کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جیسے ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی ان کے سامنے ادب اور تعظیم سے بیٹھتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم انسان خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نازیبہ کلمہ بیان کریں یا قرآن و حدیث سے ایسی آیتیں اور حدیثیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمال کی نفی ہوتی ہو، تو ایسا شخص مسلمان کہلانے کی کس طرح قابل ہو سکتا ہے کہ جو خود اپنے نبی پر تنقید کر رہا ہو، اپنے نبی کی ذات میں نقائص تلاش کر کے آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے۔ شرم آنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے۔
تو لہٰذا حضرت جبریل امین اس طرح ادب سے بیٹھے اور اب آپ نے کویسچن شروع کیے۔ سب سے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی ظاہری علامات کیا ہیں، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ تو سرکار نے 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس بات کی گواہی کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس کی 2 چیزوں کی گواہی، یہ سب سے پہلی اصل چیز ہے، تب اسلام بنے گا ورنہ نہیں بنے گا۔ تو یعنی اسلام ظاہر کا نام ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور ان کے حق ہونے کا اعتقاد بھی رکھتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ اور باقی جو سرکار نے آگے بیان فرمائی ان کا تعلق باطن سے ہے کہ اگر ہم دل میں یقین رکھتے ہیں کچھ چیزوں کا تو ہم صاحب ایمان کہلاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، اسلام کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار نے گواہی کا لفظ کہا کہ یہ گواہی دینا، جیسے کوئی ہم سے کہے بھی اللہ تعالیٰ کتنے ہیں تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں ظاہر میں زبان سے نکل رہا ہے تو ایسے شخص کو مسلمان کہا جائے گا۔ یوں ہی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اسلام کہلاتی ہیں، یعنی اسلام کی ظاہری علامات ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پہ کوئی ہمارے سامنے کلمہ پاک پڑھ لے، ہم کہیں گے مسلمان ہے۔ اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہمیں نماز ہم نے دیکھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو مسجد کی طرف جاتا ہے، واپس آتا ہے، یعنی نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاتا آتا ہے، ہم اسے مسلمان کہیں گے۔ ایک شخص نیا محلے میں آیا، پتہ نہیں چل رہا کہ مسلمان ہے، کافر، رمضان کے روزے ہیں، وہ روزے رکھ رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن قائم رکھیں گے یہ مسلمان ہے۔ ایسے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ہم مسلمان مانیں گے۔ اسی طرح حج کرنے چلا گیا تو ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ تو یہ ظاہری وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کی علامات ہیں، اگر کوئی شخص ان چیزوں میں مطلب مشغول نظر آئے گا ہم اسے مسلمان کہیں گے، ہم کہیں گے یہ اسلام والا ہے، بشرطے کہ کوئی ظاہری علامت ایسی نہ ہو جو اسلام کا انکار کر رہی ہو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص روزے رکھ رہا ہے لیکن اپنی زبان سے کہتا ہے میں کرسچن ہوں، تو اب اس کے روزوں کو دیکھ کر تو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے نا، اب صریح طور پہ اس نے انکار کر دیا ہے کہ میں کرسچن ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو اس لیے یہ وہاں ہوگا کہ جیسے کوئی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے تو اس واضح سی بات ہے یہ مسلمان، نماز پڑھ رہا ہے اس وقت ہم اس کو مسلمان نماز کی وجہ سے مانیں گے کہ جب ظاہری علامت اسلام کے انکار والی کوئی اس کے اندر موجود نہ ہو، پھر تب یہ تمام چیزیں اسلام کے اوپر ظاہری علامت بنیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ خود ہی پوچھتے بھی اور خود ہی پھر تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔